آپ کو حجاز صاحب کا تو تعارف ہے ہی. یہ شاعر ہیں، آتھر ہیں، اور جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہیں کو فاؤنڈر ہیں جی. اور لیکن آج ان کا جو رول ہے وہ غالب کو ڈیفینڈ کرنے کا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو رانا آصف صاحب ہیں، یہ بڑے ویل نون جرنلسٹ ہیں، لیکن ہمارا ان سے رشتہ جو ہے ادبی ہے. اور تو یہ بھی میری نظر میں یہ غلطی کریں گے آج کہ غالب کو ڈیفینڈ کریں. اور میرا نام فیصل صدیقی ہے. اور ویسے تو میرا اصل میں دو تضاد میرے رول ہیں. ایک تو میں وکیل ہوں، دوسرا یہ ہے کہ ایک تو جو 2 دن کا سیشن آرگنائز ہوا ہے، یہ ایک تو دانش اور رامش نے کیا، اور ایک میں اور اعجاز صاحب آرگنائزیشن چلاتے ہیں، انجمن عاشقان میر و غالب، تو اس نے کیا ہے. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ وکیلوں کا تو کوئی دین ایمان ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے جب غالب کے عشق اور وکالت میں چوائس آئی تو آف کورس جہاں پیسہ ہوگا میں اس طرف جاؤں گا. ٹھیک ہے. یہ میرا بہت 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 ایمان ہے اس بات پہ. تو میرے ساتھ پھر یہی ہوا کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک کلائنٹ آ گیا جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کون کلائنٹ ہے، لیکن اس کا حکومت سے تعلق تھا، اور وہ امیر طبقے سے بھی کی نمائندگی کرتے تھے. 2 لوگ آئے تھے، میں نام نہیں بتا سکتا. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ غالب غالب بہت ہو رہا ہے اور یہ ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہو گیا ہے، اور تو اس کے بارے میں ہم آپ کو انگیج کرنا چاہتے. تو میں نے تو پہلے ان کو بتایا کہ میں تو غالب کا عاشق ہوں اور ایک تنظیم چلاتا ہوں. تو لیکن پھر جب انہوں نے زیادہ پیسے آفر کیے تو میں وہ ایبنیجیا ہو گیا، مجھے میں بھول گیا وہ بات. تو غالب سے 100 اپالوجیز، لیکن کیا کریں، انسان کو زندہ بھی تو رہنا ہے نا. غالب پہ تو غالب کا وہ ہے نا، مجھے فوراً جان ایلیا کا وہ شعر یاد آیا کہ اپنے اندر سے نکل آؤ ایلیا، گھر میں سامان کی ضرورت ہے. تو یہ ہے. تو آپ ابھی وہ بھول جائیے کہ میں کوئی عاشق ہوں مرزا غالب کا. میں ایک وکیل ہوں اور کلائنٹ جو ہے جس بریف دیا ہے میں. اب میرا مقدمہ یہ ہے، جو یہ کوشش کریں گے، کوشش تو کریں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، کہ غالب جو ہے وہ نہایت ہی غیر ضروری، نامربوط، ناقابل عمل اور بیسکلی بیکار آدمی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ٹھیک ہے، ایز اے کلچرل فگر ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اور کبھی کبھار ابھی غزل کی محفل ہوگی، کل صبح کام پہ تو جانا ہی ہے، تو اس سے پہلے وہ سن لیجئے گا انٹرٹین، لیکن اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں ہے اس کا. تو یہ میرا مقدمہ ہوگا. تو میں اوپننگ سٹیٹمنٹ کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ میرا یہ کہنا ہے اس مقدمے کے حق میں کہ غالب نے خود اس چیز کا اعتراف کیا کہ وہ غیر ضروری اور بیکار آدمی ہے. اور غالب کی ایویڈنس کے طور پہ مختلف اشعار موجود ہیں جس میں انہوں نے یہ اعترافی کنفیشن کیا. تو ایک جگہ غالب نے کہا ہے کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئیے زار زار کیا کیجئے ہائے ہائے کیوں. تو ہمارے تو کوئی کام بند نہیں. تو یہ میرا ایویڈنس نمبر 1 ہے آپ کے ساتھ. پھر غالب خود کہتے ہیں کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. خود کہہ دیا بھائی، ایک اور اعترافی بیان کر دیا. پھر ان کو معلوم تھا اپنے بارے میں کہ کوئی ان کی کوئی پریکٹیکل اور ریلیونس تو ہے نہیں ان کے اشعار کی، تو خود ہی کہہ دیا، ایک کاپ آؤٹ کر دیا. انہوں نے کہا نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح. تیسرا اور آخری جو بات میں اس اوپننگ سٹیٹمنٹ میں کروں گا کہ خود ہی مانتے ہیں کہ کوئی زیادہ اچھے آدمی نہیں تھے. ٹھیک ہے.
شاعر شاید تھوڑے بہت اپنے زمانے کے اچھے تھے. ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے, شاعر تو اچھا ہے پر بدنام بہت ہے. تو حجاز صاحب, یہ میرے خیال سے انہوں کی طرف سے سازش ہے. چلتا رہے, یہ ہم نے. تو اب جیسے فیصل صاحب نے جس کو اعترافی بیانیہ کہا کہ یہ غالب کا اعترافی بیان ہے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں, اس کا خلاصہ یہ ہے. 4 شعر انہوں نے پیش کیے, مشہور اشعار میں سے ہیں, جس میں غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی فرق نہیں پڑتا, اب مجھے مرے ہوئے 100 سال سے اوپر ہو گئے ہیں, اب آپ کیا ہائے ہائے اور وائے وائے کریں گے. اس شعر کا بظاہر یہ معنی سمجھ میں آتا ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ ہم نے کر کے دیکھ لیا, غالب کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے, تو غالب خستہ کے بغیر کوئی کام بند نہیں ہے. تو پھر غالب ہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اب ہائے ہائے اور زار زار رونے کا کوئی مقام نہیں ہے اس پر. میرا خیال ہے کہ جو اعترافی بیانیہ ہوتا ہے وہ اس کا لینا چاہیے جو صحت میں ہو, ذہنی صحت میں جس کو کہتے ہیں. جو دوسرا آپ نے شعر سنایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے گئی, تو اتنا سیریسلی پہلی بات نہیں لینا چاہیے غالب کے اپنے اعترافات کو. اور اگر کوئی اعتراف کر بھی رہا ہو تو طریقہ یہ ہے کہ اس سے 2-3 دفعہ الگ الگ موقعوں پہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ یہ اعتراف کرنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں چاہتے. بہرحال یہ تو ایک ثانوی بحث ہے. بنیادی طور پر یہ جو اشعار آپ کو غالب کے نظر آتے ہیں, یہ غالب چونکہ شاعر ہے اور شاعر بیانیہ ہوتا ہے اپنے زمانے کا اور اپنے دور کا, تو غالب آپ کو یہ, جیسا غالب کا اس پر بہت زور ہے کہ بھائی ہم سخن فہم ہیں, غالب کے طرفدار نہیں, تو یہ کوئی باعث نہیں ہے. وہ لوگ جو غالب کی طرفداری کرتے ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ غالب ان کا رشتہ دار ہے اور ان کو سائڈ لینی ہی ہے یا اس میں کوئی فائدہ ان کو ہوگا. اگر سخن فہمی کی بات ہے اور شعر سے آپ کا تعلق ہے, آپ اس کو دل کے قریب پاتے ہیں, تو آپ غالب کی تعریف کرتے ہیں. تو اب غالب نے وہ سارا بیانیہ بھی اپنی شاعری میں رکھا ہے جو زمانے کا اس کے لیے, جیسے کہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ, گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح, یہ کنورزیشن ہے. اس کے پہلے ایک بات ہے, اس سے پہلے کسی نے غالب سے کہا ہے کہ بھائی تمہاری تو باتیں ہی سمجھ نہیں آتی ہیں اور تم پتہ نہیں کیا بک بک کر رہے ہو, جس کے جواب میں غالب کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ سے پیسے تو نہیں مانگ رہا نا, نہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے داد دیجیے. تو یہ میرے خیال سے اعتراف نہیں بلکہ یہ مطلق الانانیت کا ایک ثبوت ہے, یہ جس کو آپ ایبسلیوٹ آئے کہتے, کہ بھائی میں تمہارے تعریف سے اور تمہارے دیے ہوئے نذرانے سے یا جو بھی تم اس کے بدلے میں مجھے پاداش دیتے اس سے بے نیاز ہوں. تو نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ, گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی, یعنی جو تم سمجھ رہے ہو, جو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے اشعار بے معنی ہیں, گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح. تو یہ ایک بے نیازی ہے جو سچ بولنے کے لیے انسان کو چاہیے ہی ہوتی ہے. یہ بے نیازی اگر آپ میں نہ ہو تو جیسے فیصل صاحب نے ابھی بتایا کہ وکیلوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ ہو جائے. تو اگر آپ تعریف کے لیے کچھ کرتے ہیں یا ستائش کے لیے یا صلے کے لیے, یعنی اس کے بدلے آپ کو ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے, آپ اس کے رزلٹ سے اورینٹڈ ہوتے ہیں, مطلب اس کے نتائج پر غور کرتے رہتے, تو آپ پھر ان نتائج, وہ جو نتائج ہیں وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا, کیونکہ آپ پرٹیکولر چیز جاتے ہیں. جیسے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری تعریف کریں تو ظاہر ہے کہ میں آپ کو کنفرنٹ نہیں کر سکتا. اگر میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے, جیسے فارسی میں ایک کہاوت ہے کہ مأمورم و معذور, جو مأمور ہوتا ہے یعنی کہ جس پر حکم چل رہا ہوتا ہے وہ معذور ہوتا ہے, وہ اپاہج ہوتا ہے, وہ کچھ کر تھوڑی سکتا. تو جو انڈر دا آرڈر ہے, تو اس لیے انڈر دا آرڈر نہیں رہنا بہت ضروری ہے اس میں, اور کسی کی بات نہیں سننا, کسی سے پیسے نہیں لینا, اور کسی کی تعریف کے محتاج نہ رہنا. تو میرا خیال ہے کہ یہ کنفرنٹیشن ہے, آپ کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اشعار میں معنی نہیں ہے, اور میں یہ ثابت کرنے کی بھی زحمت نہیں کروں گا. اتنا مطلب وہ آدمی جو اتنا گھٹیا ہے کہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہارے اشعار بے معنی ہے, اس کو میں خود صفائی بھی پیش نہیں کروں گا, گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح. اور جو دوسرا شعر جیسے فیصل صاحب نے کہا کہ بھائی
غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اوور جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہے کہ کام بند نہیں ہے، اور ہو رہے ہیں ہمارے، کیونکہ ہر نسل کو جیسے ان کو بھی خرابیاں نظر آ رہی ہیں اپنی اگلی نسل میں. اور یہ ضروری ایک لازمہ ہے کہ آپ اگر سوسائٹی کے جیتے جاگتے اور ذہن آپ کا سلامت ہے، آدمی ہیں، تو آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ خرابیاں، کمیاں نظر آتی ہیں. غالب اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ کام بند نہیں، وہ کام بند ہیں جو آپ کو خرابیاں نظر آ رہی ہیں. وہ اس میں سے ان کا آپ جواب غالب سے لے سکتے ہیں، ان سوالوں کو غالب سے ایڈریس کروا سکتے ہیں، غالب کو اپنی زبان بنا سکتے ہیں. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں. اب مطلب غالب کو بھی یہ پتہ ہے کہ لوگ زار زار رو رہے ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہیں، اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنا فضول آدمی مر گیا، اب تم کیا رو رہے ہو. لیکن در حقیقت وہ یہ جتا رہے ہیں آپ پہ. تو یہ بھی ایک صحت معاشرے کی بتاتا ہے کہ آپ کو، اور جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی اور طور طریقے وزڈم کے انتقال کے بہت زیادہ رائج نہیں رہے ہیں. اس مشرقی معاشرے میں آپ کے پاس لے دے کر شاعری ہے، اور وہیں سے فکر آتی ہے. آپ چاہے وہ اردو کی بات کریں، چاہے پنجابی کی بات کریں، سرائکی کی بات کریں، بلوچی کی بات کریں، پشتو کی بات کریں یا فارسی کی بات کریں، وہاں پر آپ کو فلسفی کوئی 3 4 جلدی کتابیں لکھتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے. جو بھی فکر ہے، جو بھی وزڈم ہے، جو بھی آپ کا اپنا ہے، وہ یہیں سے ہی آپ کو ملتا ہے. تو ایک ایسی نہر کے آگے دروازہ کھڑا کرنا جہاں سے سارا انٹلیکٹ، سارا وزڈم، سارا کچھ زندگی گزارنے کے طور طریقے آ رہے ہیں. اس لیے کہنا پڑتا ہے نا کہ غالب جو ہے وہ آسمانی کتاب ہے سب کانٹیننٹ کی، کیونکہ جو یہاں سے بنتی ہے وہ تو یہی ہے. قرآن تو آپ عرب کے ہاں سے لے کے آتے ہیں. تو اب یہ اقدار، یہ جو بزرگوں کا، جیسے ہماری نسل ہے اور فیصل صاحب کی بھی ہے، یہ جو روتے رہتے ہیں کہ بھائی ویلیوز کی بات ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو آپ کو چاہیے. اور وہ مشرقی اقدار ہے. ظاہر ہے جب کوئی مغربی ویلیوز آ جاتی ہیں تو پھر وہ آپ کو اچھی بھی نہیں لگتی. تو کوئی ایسا رستہ چھوڑ دیں پلیز جہاں سے کوئی ہمارے پاس ویلیوز آتی رہیں. اچھا سر، اس میں تو ایک تو زیادتی غالب کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے خلاف وکیل بہت تگڑا ہے، اور جن لوگوں نے دفاع کرنا ہے یہ تو خیر استاد ہیں، اور میں صحافی ہوں. اور اگر مجھے کوئی غالب کا مخالف مجھے بھی کچھ اچھا آفر کر دے تو ایک خبر میں بھی غالب کے خلاف لگا سکتا ہوں. تو یہ آپشن میرے پاس بھی ہے، لیکن وہ مجھے نہیں مل سکا. تو فیصل صاحب نے ظاہر جو گفتگو جہاں سے شروع کی، وہ یہ ایک بہت ضروری ڈائمنشن ہے غالب کو دیکھنے کی، بہت اہم ہے. اور یہ سوال میرے خیال غالب سے تھوڑا اوپر بھی ہم کر سکتے ہیں. یہ سوال تو شاید شاعری کے بارے میں بھی کیا جا سکتا ہے. تو غالب، کیونکہ ہمارے ہاں جب غالب کا ایک ایسا کمال ہے کہ بہت کم دنیا میں ایسا ہوا ہوگا کہ کوئی زبان اپنی پوری پوئٹک ٹریڈیشن کے ساتھ کسی ایک شخص کے ساتھ پرسونیفائی ہو جائے. یعنی آپ کسی ایسے شخص کو جو اردو کا حرف بھی نہ جانتا ہو اور اس کے سامنے غالب کا نام لیں تو اسے جانتا ہوگا. تو اب یہ اس کا ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس ضرور ہے کہ غالب اتنا ریلیونٹ آدمی ہے کہ ایک زبان کی شناخت بن چکا ہے. ایک لیگل سے تھوڑی سی میں پلی لے لیتا ہوں، جس کا ذکر نجات صاحب نے بھی کیا. کنفیشن جو بیان کیا، اب میں جانتا ہوں کہ میں بہت خطرناک ریل میں جا رہا ہوں، لیکن میں ایک لیگل پلی لے لیتا ہوں کہ انٹاکسیکیٹڈ ملزم سے لیا گیا کنفیشن بیان جو ہے وہ ویسے بھی قابل ثبوت نہیں ہوتا. اور غالب تو انٹاکسیکیٹڈ نہیں ہے بلکہ سیلف انٹاکسیکیٹڈ ہے. یعنی وہ آدمی جو کسی باہر زندگی کے باہر کسی خمار سے میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے خمار ذات میں مبتلا ہے. تو اس لیے ایک یہ میری پلی ہے. اچھا، ایک پلی میں نے سوچا کہ اب کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ فیصل صاحب کی سائٹیشنز آپ لوگ اگر ان کو سنتے ہو، میں تو بینگ اے جرنلسٹ کیونکہ ان کے میں نے بہت سے دلائل سنے ہیں، تو بھائی مسئلہ یہ کہ سائٹیشنز اور اگر ریفرنسز کے بغیر بات کی جائے تو وکیل آپ کو جانے نہیں دیتا. تو مجھے بہت بھاگ دوڑ کے بعد غالب سے ایک ملتے جلتے آدمی ملے جو رومانٹک تحریک کے ایک آدمی ہیں،
اور وہ غالب سے تھوڑا بہت اس لیے ملتے ہیں کہ وہ تھوڑے ایرسٹوکریٹک بھی تھے اور شاعری بھی اچھی کرتے تھے. وہ تھے لارڈ بائرن. تو بائرن کے ہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے, اور فیصل صاحب میں آپ کی محبت کی لبرٹی لیتے ہوئے اس کو کوٹ کر رہا ہوں. اس نے ایک بڑی عجیب بات کی. سوری, بائرن نے, میں ییٹس, پہلے میں ییٹس کو کوٹ کر لوں, یعنی اس کا اندازہ لگائیں کہ میں نے تھوڑی بہت تیاری کی ہے. ییٹس نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے, جو اس نے پورا ایڈ ہومونیم کر کے ایک پوری کتاب ہے جس میں اس نے پوئٹری کو ڈسکس کیا ہے. وہ کہتا ہے وی میک آؤٹ آف دا کوئرل ود ادرز ریٹورک. جب ہم دوسروں سے کسی تنازع میں مبتلا ہوتے ہیں یا بحث کرتے ہیں یا جھگڑتے ہیں تو ہم ریٹورک بناتے ہیں. بٹ آف دا کوئرل ود آور سیلز پوئٹری. لیکن جب ہم خود سے لڑتے ہیں, جب ہم اپنے تنازعات سے جھوجتے ہیں, تو اس وقت بنتی ہے شاعری. تو یہ جو شاعری کا جو میڈیم ہے, یہ میرے اور آپ کے درمیان, یا شاعر اور آپ کے درمیان تو شاید بعد میں بنتا ہے, یہ میرے اور میرے درمیان پہلے بنتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. لیکن آگے جو اس نے بات کی ہے سر, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, وہ کہتا ہے جو ریٹورینز ہوتے ہیں گیٹ اے کانفیڈینس فرام ریمبرنگ دا کراؤڈ دے ہیو ون اور مے ون. جو لوگ ریٹورک پیش کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے, ان کو یہ اعتماد حاصل ہوتا ہے. کس کی وجہ سے؟ یا تو وہ بہت سے بڑے مقدمے جیت چکے ہوتے ہیں, یا انہیں اس بات کا اعتماد ہوتا ہے کہ جو اب میرے سننے والے ہیں ان کا دل میں جیت لوں گا. اور یہ کانفیڈنس بھی ان کو اپنے سابق تجربات سے ہوتا ہے. تو ان کے پاس کیونکہ تجربہ ہوتا ہے اپنے ریٹائرک کو اسٹیبلش کرنے کا, تو وہ کہیں نہ کہیں سے ان کے اندر یہ اعتماد پیدا ہوتا ہے. لیکن شاعر بیچارہ جس کو آج ہم نے کٹہرے میں کھڑا کیا, اس کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے؟ بٹ وی سنگ امڈ اور انسرٹینٹیز. ہم اپنی غیر یقینیوں کے درمیان, اپنی انسرٹینٹیز کے درمیان, کیونکہ لائف جو ہے وہ اتنی سرٹن تو نہیں ہے کہ جس کے سب دلائل مرتب کر دیے جائیں. نیٹشے, جسے ہم لوگ پرانی نسل کے لوگ ہیں, ہم اسے نیٹشے ہی کہتے تھے. اب پتہ چلا کہ اس کا تلفظ نیچا ہے یا نیچے ہے, لیکن ہم کیونکہ ہماری زبان پہ بھائی وہی رواں ہے. اس نے ایک بڑی دلچسپ بات کی تھی, دیر از نو ٹروتھ وچ از سمپل, isn't it a lie. اب آپ سوچیے اس نے کیا پیراڈاکس کریٹ کیا ہے. ایک سمپل اسٹیٹمنٹ جو کہ اتنی کمپلیکس ہے, اور اس کے بارے میں وہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے. یعنی اس کا کوئی بھی جواب جو آپ دیں گے, آپ جس مقدمے کا دفاع کر رہے ہوں گے اسی کے خلاف ہوں گے. کیونکہ اس نے کہا کہ اگر آپ کسی چیز کو بھی سمپل ٹروتھ سمجھ کے بیان کریں گے تو وہ تو سمپل نہیں ہوگی. اور کیا یہ بات جھوٹ نہیں ہے؟ تو غالب کا مقدمہ لڑتے ہوئے بھی ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی بات اس کے حق میں کہیں گے, فیصل صاحب یا کوئی آپ میں سے صاحب ذوق اسے بعد میں کنٹرڈکٹ کرے گا, غالب خود ہی اسے کنٹرڈکٹ کر دے گا. تو ہماری آئرنی دیکھیے, ہماری مشکلات دیکھیے کہ ہمیں کیا درپیش ہے. جب ریلیونس آف پوئٹری کی جہاں تک بات ہے, تو میں جو وہ بائرن کی بات کر رہا تھا نا, اس نے کیا بڑی عجیب بات کی تھی. یہ شاید ایسی ریلیونس ہے کسی بھی تہذیب میں, کسی بھی سویلائزیشن میں پوئٹری کی ایگزسٹنس کی. وہ یہ ہے, دا گریٹ آبجیکٹ آف لائف از سینسیشن ٹو فیل دیٹ وی ایگزسٹ ایون دو ان پین. یہ جو ایگزسٹنس کا سوال ہے نا ہمارے اور آپ کے لیے, ایون دو ان پین, اس کرب کے باوجود کہ ہم ہیں, لیکن ہماری لائف کا آبجیکٹ یہی ہے کہ ہم اس ایگزسٹنس کو برقرار رکھیں. تو پوئٹری کی ریلیونس میں ہم جب تک اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ اس سوال سے ہمارا سامنا ہوتا ہے کہ جو یہ ایگزسٹنس کا کوشچن ہے ہمارے لیے, اس کو ہم کس طرح ریزالو کریں. وہاں اگر کوئی چیز آپ کا صحرا میں ہاتھ تھامتی ہے, اگر کوئی آپ کو کانٹے دیکھ کر پھولوں کی یاد دلاتی ہے, یا ان کانٹوں کی جو خونریزی ہے اس سے پھول کھلتے نظر آتے ہیں, تو وہ شاعری کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. اور لائف کے بارے میں بس میں آپ آخری بات فیصل صاحب, کہ آپ جانتے ہیں کہ
لا میں بھی اور دنیا کے ہر علم میں کسی بھی سویلائزیشن میں اس کی جو میتھولوجی ہوتی ہے نا وہ ایک ایسے سیٹ پیٹرن آف میننگس کریٹ کر دیتی ہے کہ ان کو سمجھے بغیر, ان کو کوڈ کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, کیونکہ وہ ایک پورا ایکسپیرینس آف میننگ ہوتا ہے. وہ ایکسپیرینس آف لائف بھلے سے نہ ہو, کیونکہ جو متھ ہے وہ ایکسپیرینس آف لائف تو نہیں ہو سکتا نا, وہ ایکسپیرینس آف میننگ ہوتا ہے. تو وہ جو ایکسپیرینس آف میننگ ہے وہ اس طرح کیونکہ ہمارے اندر رچ بس جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں تو آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں. مطلب اب مجھے سیسیفس کا اگر متھ سمجھانا ہو اور میں یہ کہوں کہ میری زندگی بھی سیسیفس کی طرح بنی ہوئی ہے, تو مجھے اب یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اور ہم سب نظر آتا ہے کہ ہم وہ زندگی کی ایک چٹان ہے جس پہ ایک پتھر کو دھکیلتے ہیں اوپر جا کے اور پھر وہ دوبارہ نیچے آ جاتا ہے. تو یہ جو ایکسپیرینس آف میننگ ہے جو متھ سے آتا ہے, اس ایکسپیرینس آف میننگ کو جو متھ میں آتا ہے اس کو پوئٹری جو ہے وہ آپ کے لیے مزید خوبصورت بنا دیتی ہے اور مزید ایکسپیرینسنگ بنا دیتی ہے. اور غالب نے جس طریقے سے زندگی کو دیکھا ہے یا اور بہت سے شاعروں نے دیکھا ہے, ہماری تہذیب میں دیکھا ہے, اس پہ بس میں ایک یہ بات کہہ کے, آپ کو پتا ہے میڈوسا کا جو ایک متھ ہے کہ وہ ایک ایسی خوبصورت دیوی ہے جس کے بال جو ہیں وہ اس سانپوں کی طرح ہیں, اور وہ سارا واقف ہیں کہ اور وہ خوبصورت بھی ہے اور وہ خطرناک بھی ہے. اس پہ شیلے نے ایک بات کہی تھی, ٹس دا ٹیمپیسٹوس لولینس آف ٹیرر. تو غالب اصل میں ہمیں جو لولینس آف ٹیرر ہے اس لائف کا, اس سے اس نے ہمیں روشناس کروانا ہے یا کروایا ہے. غالب ون آف دیم ان آر ہیومن ہسٹری, میں اس کو اپنی اردو سویلائزیشن یا اپنے اس سے نہیں مقید کرتا, لیکن ان آور سویلائزیشن, ان ہیومن سویلائزیشن, دا ایکسپیرینس آف ایگزسٹنس, دا ایکسپیرینس آف دا کوشچنس وی کریٹ ڈیلی. اور میرا خیال اس کے لیے ڈیلی کا کہنا یا وقت کا کہنا بھی شاید مناسب نہ ہو, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی کاسمک ٹائم میں کریٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس اور وہ ہمیں ملتے رہتے ہیں. تو غالب کہیں نہ کہیں, شاعر کہیں نہ کہیں, ادیب کہیں نہ کہیں ان سوالوں سے جھوجتا ہے, اس ایکسپیرینس کرتا ہے اور ان ایکسپیرینسز کو آپ تک ایکسپریس کرتا ہے, اور اس طرح ایکسپریس کرتا ہے کہ آپ کو ایک ایسا ریلیف ملتا ہے کہ شاید کسی اور کے دل میں چبھا ہوا کانٹا نکلنے سے آپ کے دل کو فرحت ملی. کیونکہ میں نے بہت بھاری فیس لی ہوئی ہے تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ باتیں درست تھیں, لیکن کیا کریں, دل تو یہ چاہتا ہے کہ کہہ دیں, لیکن نہیں, یہ ساری باتیں درست نہیں تھیں. چلیں ذرا سا اب اور قریب سے غالب کو دیکھتے ہیں تاکہ یہ جانا جائے کہ یہ کتنا بیکار آدمی ہے. اور جو اگر کوئی ایک بنیادی عنوان ہے غالب کے پورے دیوان میں, اردو دیوان میں, وہ ہے فلسفہ عشق. اور وہی فلسفہ عشق وہی فلسفہ زندگی ہے. تو وہ جس حد تک ایک بیکار فلسفہ عشق ہے, وہ میں کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, ایک فینٹیسی دنیا میں رہتے ہیں, ایک آئیڈیلسٹ ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی ہماری زندگی میں کیا ضرورت ہے. کچھ اشعار آپ کے سامنے. سب سے مشہور شعر عشق کے بارے میں غالب کا, اور سب سے خطرناک شعر, وہ شعر پڑھ کے ہی انسان کو کہہ دینا چاہیے کہ اس قسم کا عشق تو میں نہیں کر. یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا. اچھا ابھی ٹھہرے نہیں تھے, قسمت میں ڈال دیا تھا کہ وصال یار نہیں ہوگا, ابھی دوسرا عملہ بھی ہوتا, اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. مطلب مر گئے اس کے بعد بھی کہہ رہے کہ بھائی یہی انتظار کرتا اگر میں مرتا نہیں. پھر محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا, اسی کو دیکھ کے جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. اچھا کوئی غالب کیا عشق جو ہے وہ زندگی اور موت کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, مطلب اس میں کوئی نہ کوئی جان تو جانی ہے. پھر ساری دنیا سے ننھی سی جان عشق کرنا چاہتی ہے,
اور ساری دنیا سے جو ہے جھگڑا لینا ہے. ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا صحیح، جس کو وہ دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، گھر پہ سڑک پہ آ گئے جی. بالکل ٹھیک ہے. اور انتظار آپ دیکھیے، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک. سر کچھ تو خیال کریں، کوئی فون آ گیا ہے، کوئی انٹرنیٹ آ گیا ہے، اتنی دیر تو انٹرنیٹ بھی ڈاؤن نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا اچھا پھر احساس بھی ہو گیا غالب کو کہ یہ میں زیادہ کر گیا ہوں، تو پھر خود ہی اعتراف کیا عشق کے بارے میں، فلسفہ عشق کے، کہ دائم پڑا ہوں تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں. اور پھر اینڈ میں تو انتہا کر دی. مطلب یہ لگتا ہے کہ میرے کلائنٹ نے یہ شعر لکھوایا ہے، اس سے مجھے شک ہے، کیونکہ یہ لوگ ٹائم ٹریول بھی کرتے ہیں. تو پھر خود ہی کہہ دیا کہ زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا راہ گزر یاد آئے. صحیح کہا، نہیں یاد آنا چاہیے. جی اجازت صاحب. دیکھیے اب یہ بات جہاں سے آ رہی ہے یہ آپ کو پتہ چل ہی گیا کہ عشق کے پیچھے ہاتھ دھو کے اگر کوئی پڑے گا تو وہ عقل ہوگی. اور عقل کا ایک بنیادی کام ہے جس کو آپ ریشنیل کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو سیکیورٹی سے جوڑ دے اور آپ کے سروائیول کی پرواہ کرے، بس. ٹھیک ہے. اب میں اس نیریٹو میں نہیں جانا چاہتا کہ ہمارے ہاں مشرق میں عقل کو کس طرح کہا جاتا ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن جس حد تک ابھی فیصل صاحب نے اشارہ کیا تو اس بات پر تو میرے خیال سے کسی کو کوئی شک نہیں رہا ہوگا اب تک جتنی بھی بات عزیزم فیصل نے کی، کہ غالب پر جو چیز اعتراض کرتی ہے، جو معترض ہوتی ہے، وہ عقل ہے، وہ ریشنیل ہے، وہ اس کا نیریٹو ہے، عقل کا تصور ہے جو غالب پر معترض ہے، اعتراض کر رہا ہے. اور اس لیے اس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا. اچھا اب جیسے میں نے آپ سے کہہ دیا کہ اس کا ایک کام ہے عقل کا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو سیکیور کرے، سیکیورٹی فراہم کرے اور آپ کی سروائیول کو حتمی بنائے، کہ آپ کے ذہن میں یہ اس لیے تاکہ آپ سروائیو کر سکیں. یہ عقل آپ کو ودیعت ہی اس لیے کی گئی ہے کہ آپ ختم نہ ہو جائیں. جیسے ڈائناسور ختم ہو گئے تو نوع انسانی ختم نہ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اگر اتنی عقل ڈائناسور کو بھی ہوتی تو وہ بھی ابھی آپ کے ساتھ گھوم رہے ہوتے یہاں پہ. لیکن چونکہ انسان کو یہ اس میں مہارت حاصل ہو گئی اپنے ریشنیل کو، عقل کو استعمال کرنے میں، اور وہ سروائیو کر گیا، اور اس کے سروائیول کی وجہ سے بہت سارے خطرات اور چیزیں سروائیو نہیں کر سکیں اور ابھی نہیں ہی کریں گی اگر آپ اسی طرح عقل کو استعمال کر کے سروائیول کے چکر میں رہیں گے. تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی آپ کے سروائیول سے ان کا سروائیول خطرے میں ہے، اور آپ خود بھی پریشان ہیں کہ ریسورسز کہاں جائیں. تو اتنا سروائیو تو کرنا تھا بھی نہیں نیچرلی. ٹھیک ہے. اب یہ تو خیر انسان کے خلاف ہو جاتی ہے بات، لیکن بہرحال تو یہ جو عقل جس کی جڑیں سروائیول کے اندر ہیں، آپ کو اتنی ہی بات بتا سکتی ہے جتنے آپ کے سروائیول کے لیے ضروری ہیں. اب یہ کہاں یہ سروائیول کا گھٹیا جذبہ کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں، اور کہاں عاشق کا یہ جذبہ کہ میں جان دے دوں. کوئی مقابلہ نہیں ہے ان دونوں چیزوں کا. ٹھیک ہے. تو اب آپ غالب سے یہ کہیں کہ بھائی اچھا اب آپ وہ ایسے عقل کے معاشرے میں ظاہر ہے جیسے فیصل صاحب نے مقدمہ پیش کرتے ہوئے ہی کہا تھا کہ ویسے یہ غالب کے عاشق ہیں لیکن فیس لے کے غالب کے خلاف بھی مقدمہ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح کے کاموں پر آپ مجبور ہو جاتے ہیں جس کو بے وفائی کہتے ہیں. اپنے آپ سے، اپنی سچائی سے بے وفائی کرنا، اس کے خلاف چلے جانا، اپنے سچ کو سچ ماننے سے انکار کر دینا، یہ بنیادی مورالٹی ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں بیٹھ کے بتانی پڑ رہی ہے. مطلب اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ایک چیز ہے جو آپ کی سچائی ہے، آپ سچ سمجھتے ہیں اس کو، اور آپ اپنے سروائیول، اپنی بقا کے لیے آپ اس سے مکر جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ایسا ہمارے ہاں نہیں ہوتا. جس معاشرے میں ہوتا ہوگا وہاں سے، جہاں سے فیس آ رہی ہے وہاں ہوتا ہوگا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا صحیح، جس کو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. اب کتنا مشکل کرائیٹیریا محبوب کی گلی میں جانے کا بتا دیا. محبوب کے گھر میں گھسنا اور اس سے گلے ملنا تو بہت دور کی بات ہے. اس کی گلی میں آپ اپنا دین اور اپنا دل، یعنی اپنی خواہشات، جو ڈیزائر ہے، اس کو مار کے جاتے ہیں. یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ
مطلب آپ مزے ہی مزے ملیں گے آپ کو. یہ سوچتے ہیں لوگ، وہ لوگ جو اس مزے کو بہت ٹیمپرری سمجھتے ہیں، ان کو مل ہی نہیں سکتا وہ مزہ جو عشق کا مزہ ہے. ظاہر ہے کہ جب عشق کے مقابلے میں عقل آ جاتی ہے اور وہ آپ سے کہتی ہے کہ بھائی کوئی ایسا کام کرو جس کا نتیجہ ہو، نتیجے سے آپ کو جوڑتی ہے، اور وہ نتیجہ کوئی ایسا ویسا نتیجہ نہیں ہوتا ہے. عقل جس نتیجے سے آپ کو جوڑتی ہے وہ الٹیمیٹلی آپ کے سروائیول کا نتیجہ ہوتا ہے، اپنے حد تک رہنے کے لیے. جو آپ سروائیو کر جائیں اور آپ اپنے بچوں میں سروائیو کر جائیں، پھر آپ اپنے بچوں کے بچوں میں سروائیو کر جائیں، تو اس بقا کے سلسلے کو جو پانی دے کے اس کو سیراب کرنے کا سلسلہ ہے، یہ وہ سلسلہ نہیں ہے، یہ عشق کا سلسلہ ہے بھائی. یہاں پر ایسا نہیں ہوتا. یہاں پر آپ کو دین اور دل کی قربانی دے کر، دین کو آپ سوسائٹل بائنڈنگ سمجھو اور دل کو اپنی ڈیزائر سمجھو، اور ان دونوں چیزوں کی قربانی دے کے آپ آتے ہیں، پھر آپ غالب کی بات سننے سمجھنے کے قابل ہوتے. یا مثال کے طور پر اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ بھائی، وہ کیا آپ نے پہلے شعر سنایا تھا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. یہی تو وہ وفاداری ہے جو آپ اپنی سچائی سے کرتے ہیں، کہ اگر وہ سچائی جو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں، آپ کے ذہن کی سچائی، آپ کی روح کی سچائی ہے، اس سچائی پر سے پردہ اٹھا دینا کوئی آسان کام تو نہیں. بہت وقت اس میں درکار ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، اور وہ کنفرنٹیشن ہوتی ہے آپ کی اپنے ساتھ. اس سچائی کو اگر آپ کنفرنٹ کریں اپنے اندر کی، تو اس کے بیچ میں زمانے لگ جاتے. تو یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا. اب محبوب ہمیں نہیں ملے گا، ظاہر ہے محبوب الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، جو بلوڈ ہے وہی تو سچائی. اب وہ چاہے انسانی شکل میں ہو، چاہے نظریے کی شکل میں ہو، چاہے آپ کے جو بھی آپ جس کو پیشن کا نام دے دیجیے، جس شکل میں بھی آپ محبوب کو دیکھ سکتے ہیں، وہ وہاں پر ایک سچائی ہے. اس سچائی تک پہنچنے کے لیے اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ نہیں ملے گی تو کسی اور سے عشق کر لوں گا، اس کا مطلب ہے ملٹیپل سچائی، تو وہ پھر ایبسلیوٹ نہیں ہو. تو اگین جو ریشنل ہے وہ تو اس بات کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ مفاد دیکھتا ہے 2+2=4 کا. لیکن عشق اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ آپ ہر 2 دن بعد عشق بدل لیں اور اپنی سچائی سے پھر جائیں، اور جہاں مفاد ہو وہی آپ کی سچائی ہے. تو وہ سچائی جو مفاد سے جڑی ہوئی سچائی ہے، جو رزلٹ اورینٹڈ ہے، وہ ہمارے یہاں کوئی سچائی نہیں. اس لیے غالب کوئی عقل کا تو شاعر نہیں ہے. فیصل نے خود کہا کہ وہ عشق کا شاعر ہے اور عشق کی بات کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل کمزور مقدمے ہیں. باقی تو اچھا جیسا کہ میں نے آپ سے پھر کہا تھا کہ غالب کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مقدمہ لڑنا مشکل، کیوں کہ آپ کوئی بھی بات کہیں گے تو وہ اس کو خود بھی شاید اعتراف کر لے یا اس کو انکار کر دے. اچھا، ایک بڑی دلچسپ بات ہے. میں اعجاز صاحب نے جو بات کی وہ تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے کس طریقے سے کو بیان کیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید فیصل صاحب کے کلائنٹ نے کچھ تھوڑا سا مجھے بھی پرسو کیا ہے ٹیلی پیتھی کے ذریعے سے. تو میں غالب کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو میں کر سکتا ہوں. غالب کے خلاف خود اردو میں ایک بہت بڑا مقدمہ ہے شاعری میں، اور وہ یہ ہے کہ غالب نے جس عشق کی ہم بات کر رہے ہیں اس عشق کے تو روایتی تصور کو اس نے چیلنج کیا. ہماری پوئٹک ہسٹری میں اگر پہلا نہیں تو کم سے کم سب سے بڑا شاعر غالب ہے جس نے عشق کی سلطنت میں معشوق کو اس کے عہدے سے برخاست کیا. وہ پہلا آدمی ہے، وہ پہلا شاعر ہے جس نے پیشن کو فور دا سیک آف پیشن ہمارے سامنے بیان کیا ہے. وہ پہلا آدمی ہے جس نے فرمایا کہ بھائی یہ جو آپ نے ٹرائنگل یا ریکٹینگل، وہ جو بھی آپ کے رجحانات ہوں بنا رکھا ہے کہ ایک عاشق ہوگا، ایک رقیب ہوگا، ایک معشوق ہوگا. غالب یہ کہتا ہے کہ ایک عشق میں ایک منزل آئے گی جب مجھے عشق کرنے کے لیے معشوق کی ضرورت نہیں ہوگی. اور وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اگر اس کو آپ غور کریں تو جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا، ایگزسٹنس، جو ایک بات کا ایک شدید احساس کا ایگزسٹنس. غالب کے بارے میں آپ نے ایک بہت مشہور بات سنی ہوگی، ہم سب نے ہی سنی ہوگی، کہ مومن کا ایک شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اس پہ کئی نقادوں نے یہ بات کی کہ غالب کے شعر کیوں پسند آیا. ان کا کہنا ہے کہ غالب یہ شعر خود کہہ نہیں سکتے تھے، اور اس لیے نہیں کہہ سکتے تھے کہ جب ان کے پاس کوئی دوسرا نہیں ہوتا تھا تو وہ خود ہوتے تھے.
غالب کی پوری شاعری میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ معشوق جو ہے نا کئی مرتبہ تو اس کو باقاعدہ غالب جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی معشوق کے اوپر وہ یہ بات جتا رہے ہیں کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ میں تم سے عشق کرتا ہوں. اور یہ مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا غالب میں, کیونکہ اب ہم تھوڑا اس میں نہیں جاتے کہ وہ جس ہماری تاریخ کے جس موڑ پر تھے, ان کے اپنے جو اندر کنٹرڈکشنز تھیں بہت سی, وہ ایک ایرسٹوکریٹ فیملی سے تعلق رکھتے تھے, ان کو اپنے بڑے ہونے کا بہت شدید احساس تھا, ہر دم رہتا تھا. اب اس میں انہوں نے 2 کام تو کر دیے. انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ غالب سے پہلے کی اردو شاعری میں آپ میر پڑھیں, مصفی پڑھیں, سودا پڑھیں, جرت اور انشا کو تو چھوڑ دیں, آپ کو نظر آئے گا کہ ساری کی ساری شاعری جو ہے وہ زبان کے کریٹیو یوز کے اوپر کے گرد گھومتی ہے, اور سارے کے سارے مضامین وہی ہیں. آپ میر کو دیکھ لیں, مطلب نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی گلاب کی سی ہے. اب یہ کی سی میں ہی سارا, لیکن یہ سارا کا سارا جو یوز ہے لینگویج کا وہ کریٹیو یوز ہے. آل دو کہ میر کے معاملے میں میرا ایک اور بھی مقدمہ جو اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, کہ میر ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل فلسفے سے خالی تھے, لیکن ان کا اصل جو کرافٹ تھا وہ یہ تھا کہ زبان کا کریٹیو یوز, محاورہ جو عام طور پہ ہم زبان استعمال کرتے ہیں اس میں ایسی باتیں آ جائیں لوگوں تک جو نثر میں سن کر شاید آپ متوجہ نہ ہوں اور شعر میں سن کر آپ دل پکڑ کے بیٹھ جائیں. تو انہوں نے اس پر کام کیا. غالب نے 2 کام کیے یہاں پہ. غالب نے اردو کی پوئٹک لینگویج بنانا شروع کی. اس نے کہا کہ دیکھیں زبان جو ہے نا, شاعری کی زبان, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پوئٹری میں بڑی لمبی بحث ہے کہ شاعری کی زبان کیا شاعرانہ ہوگی یا وہی زبان ہوگی جو عام زبان ہوگی. غالب نے شاعرانہ زبان کریٹ کرنا شروع کی, اور اس کے لیے اس نے فارسی کی طرف وہ کیوں گیا, کیونکہ ہمارے ہاں دیکھیں ہمارا جو ایستھیٹک ایسٹیمولوجی اگر ہم بیان کریں نا تو ساری کی ساری وہ پرشین ہے. ہماری شاعری میں کوئی بھی ایسی علامت یا تلازمہ ایسا نہیں ہے جو ہم نے پرشین شاعری سے نہ لیا ہو. مطلب میخانہ ہے, میخانہ مطلب کسی نے اگر جسے کہتے ہیں کہ میخانے کی تصویر بھی نہیں دیکھی ہوگی تو اس کے ذہن میں ایک میخانہ ہوتا ہے. وہ ہمیں کہاں سے ملا؟ اس میخانے کی اپنی انٹرنل پالیٹکس ہے, اس میں مغ بچہ ہے, اس میں ساقی ہے, اس میں ساتھ پینے والے شرابی ہیں. یہ سارا کا سارا میں نے آپ نے نہیں دیکھا ہو, اگر کسی نے کبھی نہ بھی دیکھا ہو, کم سے کم میں نے تو نہیں دیکھا, لیکن وہ پوری تو وہ پوری پالیٹکس میرے ذہن میں ہے. محبوب ہے, دربان ہے, اس کا در ہے, اس کا جو ہے وہ پاسبان ہے, اس کا رقیب ہے. مجھے عشق نہ بھی ہوا ہو زندگی, اچھا ہمارے زمانے کے محبوب کا کون دربان ہوتا ہے آج کل, ٹھیک ہے نہیں ہوتا نا کوئی دربان, لیکن پوری پالیٹکس میرے ذہن میں. یہ کہاں سے آئی؟ سارا کا سارا ہم نے پرشین سے لیا. غالب نے اس پوری جو ایک ایستھیٹک ریلم تھا اس کو اٹھا کے اردو میں ایک تو وہ لے کر آئے, اور زبان کو اس لیے منفرد رکھا کہ وہ جو انفرادیت پسندی ہے نا غالب کی ہر چیز میں, انہوں نے ایک زبان کریٹ کرنا شروع کی. اعجاز صاحب اس کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, اور میں ان سے تھوڑا وہ کر کے بھی کہ استاد ہیں ان کے سامنے شاید غلط نہ بول جاؤں. میرا خیال ہے کہ غالب ایک ایسا ٹرانزیشن ہے کہ جب ہمارے ہاں پوئٹک لینگویج جو ہے وہ باقاعدہ ایک الگ اپنی حیثیت سے کھڑی ہونا شروع ہوئی. تو ایک اس کا یہ مسئلہ ہے. یہ میں صرف یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ غالب کا عشق جو ہے نا, غالب اگر میں کہوں کہ ایک ایسا عاشق ہے جو پیشنٹ نہیں ہے ٹورڈز معشوق, ایک ایسا عاشق ہے جس کو اپنے اس عشق سے ہی عشق ہو گیا کہ میں کتنا بڑا عاشق ہوں. تو اس نے یہ کام کر کے دکھایا ہے. وہ کیسے کر کے دکھایا؟ اب محبوب کے لیے آپ دیکھیں, محبوب کے معاملے میں محبوب اور معشوق وہ ہے جس کے سامنے آپ ہمہ تن سوال ہوتے ہیں, اس کے سامنے آپ ہمیشہ سوال کی طرح, سوال یعنی مانگنے والا سوال کی طرح بیٹھتے ہیں. میں ایک شعر اگر اس سے ہٹ کر کوٹ کروں, محبوب ناراض ہو گیا. ہمارے ہاں اردو کی شاعری غالب سے پہلے کی ساری شاعری محبوب کو منانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کہتی ہے. اب غالب کیا کہتے ہیں؟ محبوب ناراض ہے. غالب نے اس کو ایسا بڑا حملہ کیا ہے کہ آج تک کسی نے رقیب اور دشمن پہ بھی نہ کیا ہوگا. وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے, ہم اپنی وضع کیوں بدلیں, سبک سر ہو کے کیوں پوچھیں کہ ہم سے سر گراں کیوں ہو. غالب کی پوری ایرسٹوکریٹک پرسنالٹی اس میں کھپ گئی. وہ کیسے؟ اب اس کو ہم شعر کے 4 ٹکڑے کر لیتے ہیں, غالب کے تو کر نہیں سکتے. خو کیا ہے؟ خو ہے اصل میں آپ کی سرشت,
آپ کی نیچر، آپ کی سیکنڈ نیچر. پہلے مصرے میں اس نے کہا کہ یہ جو میرا محبوب ہے نا، اس کی پرسنالٹی ہیبیچول ہے، امپلسو ہے، یہ مجھ سے ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کی عادت ہی ہے بھائی ذرا ذرا سی بات پہ خفا ہو جانا تھا. دوسری بات کیا کی، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ وضع کیا ہے؟ وضع آپ کی ایکوائرڈ پرسنالٹی ہے، جو آپ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، آپ اپنے مطالعے سے پیدا کرتے ہیں، آپ اپنے رکھ رکھاؤ سے پیدا کرتے ہیں، آپ اپنے لباس کے انتخاب سے پیدا کرتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کے انتخاب سے پیدا کرتے ہیں. ایوری تھنگ وچ یو ایکوائرڈ، اس کو خوب اور بد یا اپنے ہی کسی پیمانے کے مطابق اچھے اور برے یا بہتر اور کمتر کے تناظر میں لے کے اس کو ایکوائر کرتے ہیں. وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ اب کریٹو استعمال زبان کا یہ دیکھیں کہ عادت تو چھوڑی جا سکتی ہے، وضع ہمیشہ بدلنی ہی پڑتی ہے. تو شاعر اس سے نہیں چوکے گا کبھی. تو ہم کیوں بدلیں اپنے آپ کو؟ میری جو پرسنالٹی جو میں نے بنا رکھی ہے وہ کیوں بدلیں؟ آگے کیا کہتے ہیں؟ سبک سر بن کے کیوں پوچھیں. سبک سر کس کو کہتے ہیں؟ مائنڈ لیس. اگر اس کا ہم بہت لبرل ترجمہ، لبرٹی لے کے بھی ترجمہ کریں، یہ نہیں کہہ رہے کہ بیوقوف ہو کر کیوں کریں یہ کام، بیوقوف بن کر یہ کام کیوں کریں. یعنی ہم اس جو امپلسو پرسنالٹی ہے محبوب کی، اس سے بیوقوف نہیں بنیں گے. سبک سر ہو کے کیوں پوچھیں، سبک سر بن کے یہ پوچھیں کہ ہم سے سر گراں کیوں ہوں. یعنی آپ سے ہماری تیوری چڑھی ہوئی ہے، یہ جو آپ ہم سے خفا ہیں، تغافل آپ کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، منانے کی کوشش نہیں کر رہے، یہ پوچھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے غالب کہ مجھ سے ناراض کیوں. تو یہ ہے غالب کا معشوق، جو کہ بہت، میرے خیال دنیا میں سب سے مظلوم معشوق جو ہے وہ غالب کا ہوگا. اچھا، یہ کیوں ہے؟ غالب کو اپنے پیشن سے اتنا پیشنٹ لو کیوں ہے؟ غالب کا پیشن جو ہے وہ ایک پورا ریشنیل ہے اس کا. غالب نے عشق اس لیے نہیں کیا کہ اسے ہو گیا. جس طرح وہ کس نے کہا تھا، وہ جو بہت مشہور ہے کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایم. غالب کہتا ہے آئی لو دیر فور آئی ایم. میں عشق کرتا ہوں اس لیے میں ہوں. اور ایسا عشق کرنے میں اس کو وہ بہت سی ایسی چیزیں جو باہر ہیں اس کو ضرورت نہیں ہے. اور اس میں جیسے اب آپ نے جو بات کی، وہ جو شعر تھا، پھر تیرا راہ گزر یاد آیا. کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا؟ پہلا مصرع اس کا ہے، زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا. ایک تو اس میں آپ اس کا، پھر وہی بات کہ شاعر کو آپ اس کے کریٹو یوز آف لینگویج کے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتے. دونوں گزرنے کو تو ذرا آپ دیکھیں. زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، پھر تیرا راہ، کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا. اصل میں یہ جو دونوں گزرنا ہے نا، اس کو آپ ذرا دیکھیں کہ راہ گزر کیا ہے جس سے آپ گزر جاتے ہیں. محبوب تو گزر گیا اس راہ سے، محبوب تو گزر گیا اس راہ سے، لیکن کیا یہ شعر اس جانب اشارہ نہیں کرتا کہ مجھے بھی بار بار اس ایکسپیرینس سے گزرنا پڑے گا؟ تو یہ جو راہ گزر ہے، یہ اس کا وہ ایکسپیرینس ہے جس سے وہ بار بار گزرے گا. اس نے ایک ایونٹ کو اس نے اپنے لائف ایکسپیرینس میں تبدیل کر دیا. یہ سر بس. اچھا، ایک اضافہ اس بات سے جو میرے ذہن میں آ گیا وہ نکل نہ جائے، وہ یہ ہے کہ یہ بھی غالب کا ایک کمال ہے، اور اس لیے بھی غالب فیصل صاحب بہت اہم ہے آپ کے لیے خاص طور پر، کیونکہ وہ معشوق کو جب گراتا ہے، جیسا ہمارے دوست نے کہا، رانا صاحب نے، تو وہ عاشق کو بڑا بناتا ہے، وہ آپ کو ایجنسی دیتا ہے. آپ اس وقت سارا جھگڑا اسی بات پر چل رہا ہے بھائی، کہ ہمارا جو نوجوان ہے، اس لیے اس کو جدیدیت کا ایک آئینہ بھی سمجھ سکتے ہیں. ویسے سب جگہ پر ہے جہاں بھی عشق کی مثال ہے نا، تو وہ اس لیے عشق کو سجدہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی سچائی ہوتی ہے. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنی سچائی کے آگے سرنگوں ہیں، کسی کی سچائی کے سامنے نہیں ہیں. آپ اپنے آپ سے کمیٹڈ ہیں، اور اس لیے آپ پھر نہیں پاتے وہاں سے.
روایت میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ میرا محبوب ہے، آپ نے خدا کو بنا دیا، کسی عورت کو بنا دیا، کسی مرد کو بنا دیا، کسی لونڈے کو بنا دیا، اور آپ پھر ادھر سجدہ کر لیتے. غالب آپ کو یہ احساس دلاتا ہے، محبوب کو بھی احساس دلاتا ہے، در حقیقت محبوب کو نہیں دلانا چاہتا، آپ کو دلانا چاہتا ہے کہ آپ بہت اہم ہیں بھائی. آپ کا جو پیشن ہے وہ جہاں بھی آپ سجدہ کریں گے، وہ کوئی محبوب گھٹیا یا اونچا نیچا بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. جہاں بڑا عاشق سجدہ کرتا ہے وہ دروازہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. تو اس لیے خدا ایک بہت بڑا محبوب بن کے سامنے آتے کیونکہ اس کو بڑے بڑے عاشقوں نے سجدہ کیا. اس خدا کو وہ عاشق ملے ہیں جنہوں نے اس کے لیے سر بھی کٹایا ہے، کیونکہ ہم اپنے جس چیز کو سچائی کہہ رہے ہیں اس کے لیے سر نہیں کٹا رہے نا. تو ہمارا محبوب اس لیے چھوٹا رہ جا رہا ہے کیونکہ ہم اتنے بڑے عاشق نہیں ہیں. جتنے بڑے آپ عاشق ہیں آپ کا محبوب اتنا بڑا عاشق ہے. تو آپ کسی پتھر کو چاہے آپ خدا کو لے لیں چاہے انسان کو لے لیں، جتنا بڑا عاشق جس چیز کو ملتا ہے وہ چیز بڑی ہوتی ہے، وہ تصور بڑا ہوتا ہے، وہ آئیڈیا بڑا ہوتا ہے. تو اس لیے جب بھی ہمارے جو کامریڈ دوست ہوتے ہیں وہ نظریے کو سامنے رکھتے ہیں تو وہ اس میں کوشش کرتے ہیں اس لیول کی قربانی دے سکیں جس لیول کی عاشق دیتا ہے. لیکن پھر بہت دفعہ پاکستان کا جو تناظر ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت کامنٹ نہیں کرنا چاہتے. ہیلو جی سر، سر میں کرتا ہوں. جی سر. دیکھیے اب جو ہے نا وہ کلائنٹ کا فون آ گیا، اس نے کہا ہے کہ یہ کیس صحیح نہیں جا رہا ہے، اور اب معذرت کے ساتھ اب میں یہ بات نہیں کروں گا کہ غالب صرف غیر ضروری ہے اور ناقابل عمل ہے. میں یہ کہوں گا یہ انتہائی نقصان دہ ہے سوسائٹی کا. اب دیکھیے موقع آ گیا کیونکہ فیس بہت موٹی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ایک اور ریلیجس اٹیک کرنے والا ہوں، اور پھر اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ غالب کس طرح ایک امریکن ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن میں اس پہ آؤں گا، لیکن پہلے میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ پہلے میں ذرا ایٹم بم نکالوں گا، پھر نیوکلیئر بم نکالوں گا، پھر میں اس کو ایجنٹ کہوں گا. دیکھیے غالب جو ہے نا خاص طور پہ اس معاشرے میں، اگر یہ نوجوان یا کوئی بھی شخص یہ تو ٹی وی کھولتا ہے اس کو نظر آتا ہے اتنے لوگ مر گئے، یہ اخبار پڑھتا ہے اس کو نظر آتا ہے اتنے لوگ مر گئے، یہ موت ہی موت ہے ہر جگہ ویژولی سننے میں. ڈے ٹو ڈے جو ہے ڈسٹرکشن جو ہے اس معاشرے میں انگرینڈ ہے. پھر غالب میاں آ جاتے ہیں، وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یعنی کس قسم کا آدمی ہے؟ کہتے ہیں کوئی امید بن نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پر ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. کہتے ہیں جیتے ہیں امید پہ لوگ، ہم کو جینے کی بھی امید نہیں. اب آپ بتائیے یہ نقصان دہ نہیں ہے سوسائٹی. اور پھر جب کہے کہ بھائی اس کا کوئی حل نکالو کچھ کرو تو پھر کہہ دیتے ہیں فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں میں کہاں، اور یہ وبال کا کاپ آؤٹ کر جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے اشعار پہ اشعار ہیں ان کے دیوان میں جس میں موت سے محبت ہے. کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجیے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا. کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. ناداں ہو جو کہتے ہو کہ کیوں جیتے ہیں غالب، قسمت میں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن اور. آپ مجھے بتائیے اس کو تو ایسے پوئٹ کو تو بین کر دینا چاہیے، خاص طور پہ جب اتنی موٹی فیس لے لی جائے. تو یہ تو بالکل پیسمزم پھیلا رہا ہے بھائی. کچھ دیکھیے چین ہی چین ہے ابھی تو معاشرے میں، اگر آنکھیں بند کر لی جائے تو پھر یہ ذرا اس پہ کچھ بہت ہی یہ خطرناک بات ہے میری نظر میں. کچھ اگری کیجئے گا پھر ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں لین دین کی. دیکھیے بھائی اس بات پر جو ابھی وکیل صاحب کے پاس اب آرگیومنٹ زیادہ بچا نہیں ہے میرے خیال سے. اب وہ دائیں بائیں کی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ
اتنی صاف بالکل ظاہر بات ہے کہ آپ نے جس دور سے غالب کو چھوڑا ہے اس کے بعد سے 2 عالمی جنگیں غالب نے تو نہیں کروائی تھی آپ کے ساتھ. اتنے لوگ یہاں، اتنے چائنا میں، اتنے ادھر نیپال بھوٹان میں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، اور ابھی جو غزہ میں کر رہے ہیں. تو آپ جب جان نہیں دیتے ہیں نا تو پھر آپ جان لینے کے لیے امڑ آتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں جو سروائیول کی انسٹنکٹ ہے وہ بالکل الٹی ہے عشق کی انسٹنکٹ سے. عاشق جان دینا چاہتا ہے، اور اس کے اس جذبے کو چونکہ اہل دنیا جو ہیں، اب اہل دنیا کون ہوتے ہیں؟ وہی جو فیس وغیرہ لے لیتے ہیں، دنیا دار، وہ اپریشیٹ نہیں کر پاتا. اور چونکہ اس میں اپنی سچائی کی کنفرنٹیشن کی بھی استطاعت نہیں ہے، اور وہ اس کا سامنا نہیں کر پاتا، اور وہ ایک آدمی جو اپنے سچ کے لیے جان دے رہے ہیں، آپ اس کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ دیکھو اتنی فضول موت مر رہا ہے، اپنے آپ کو کس مطلب اپنے آپ کو تباہ کر لیا. جیسے جان کہتا ہے کہ خود کو تباہ کر لیا، اور ملال بھی نہیں، اس پہ افسوس بھی نہیں. تو یہ قربانی آپ کسی ایسے آدمی سے تو توقع رکھ سکتے ہیں جو غالب کا شعر پڑھتا ہو یا سنتا ہو یا سمجھتا ہو یا اس روایت سے جڑا ہوا ہو جس روایت کا غالب نمائندہ ہے. لیکن آپ اہل دنیا سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے. ان سے آپ یہ توقع ضرور رکھ سکتے ہیں کہ وہ کسی سے 4 پیسے لے کے کسی کو مار سکتے ہیں، اور کسی کو کیا وہ پوری نسل کی نسل تباہ کر سکتے ہیں، وہ 2 عالمی جنگیں کر سکتے ہیں، صرف اس سروائیول کی انسٹنکٹ سے جو چیزیں نکل کے آ رہی ہیں اس کے جو شاخسانے ہوتے ہیں. تو اس دنیا میں ہم نے جس ان 100-150 برس میں جو کمایا ہے، یہ محض اس ریشنیل کا حاصل وصول ہے جو ہمارے فیصل صاحب جس کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور اگر یہ اسی طرح چلتا رہے گا تو ہم یہ دنیا میں دیکھتے بھی رہیں گے، اور یہ ہوتا رہے گا. ظاہر ہے کہ اگر آپ جان اپنی سچائی کے لیے نہیں دے سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جان لے بہت آسانی سے سکتے ہیں. اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے وسائل کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنے کتنی گھٹیا، مطلب میں کیا اس پلیٹ فارم سے آپ کو بتاؤں کہ پیسہ کتنی گھٹیا چیز ہے کہ اس کے لیے کیا کیا ہو جاتا ہے. مطلب وہ پیسہ کمانے کی بات نہیں کرتا ہوں، وہ پیسہ جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ہوس ہے اور جو طاقت کی ہوس ہے اور جو حکومت کی ہوس ہے، اس میں ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں نا. ہم سب پاکستان میں رہتے ہیں، میرا خیال ہے فیصل صاحب بھی رہتے ہیں پاکستان میں، اشرافیہ میں ہیں لیکن پھر بھی اشرافیہ بھی پاکستان میں رہتی. اچھا سر، اب موت جو ہے وہ آپ کو، ہم سب کو ہی مسئلہ ہے ویسے بدقسمتی سے اور غالب کے بھی درپیش تھا یہ مسئلہ. اچھا لیکن اگر آپ جو آپ نے جیسے ایک شعر پڑھا نا اس میں پیسمزم ان جنرل، کہ وہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت پیسمسٹ ہے، میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو غالب جس زمانے میں یہ سب باتیں کر رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ غالب کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات کہی جاتی ہے، اور سب سے پہلے ظاہر حال ہی نہیں کہی تھی یہ بات، اور وہی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک اس کے لیے بن گیا، ایک طے ہوگی یہ بات، کہ وہ ایک حیوان ظریف ہے. یعنی انسانوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ حیوان ناطق ہیں، یعنی ریشنل اینیمل ہیں، لیکن حال ہی نے کہا کہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف ہے اور ڈیتھ ہے نا، وہ حیوان ظریف ہیں. وہ ہر وقت ان کے اندر ایک وٹ ہے جو برقرار رہتی ہے. وہ وٹ غالب کے یہاں سے کہیں نہیں جاتی. اگر آپ یہ وٹ اپنے ذہن میں رکھیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ وہ بار بار موت پر طنز کرتا ہے. وہ بار بار جو مرنا ہے نا اس کو کوئی بہت تکلیف دہ چیز آپ کے لیے رہنے نہیں دیتا. آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں کہ موت کا جو سوال ہے نا، اب غالب کے سامنے ہو کیا رہا تھا؟ دلی اجڑ چکی تھی. وہ لوگ جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا تھا وہ مر رہے تھے، اور جو نئے حکمران تھے، اچھا غالب آپ ایک اور عرض کروں میں، غالب ایک معاملے میں بہت پریگمیٹک تھے کہ جو نئے جو اسٹیٹس کو کریٹ ہو رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جگہ بنانے کی کوشش شروع کر دی تھی. 1857 میں ہوتا ہے میوٹنی، یا جو آزادی کی جنگ شروع ہوتی ہے، اس کے صرف 4 یا 6 سال بعد غالب ایک رسالہ لکھتے ہیں دستمبو، اور اس کے اندر وہ روزنامچہ ہے، ڈیلی ڈائری ہے اس پورے جو واقعات گزرے، اور اس میں انہوں نے پوری کوشش کی ہے یہ بتانے کی کہ انگریزوں نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی، زیادتی تو اصل میں یہ لوگ سرپرے تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. ایک جگہ انہوں نے بڑا دلچسپ ایکسپیرینس وہ بھی لکھا ہے، ایکسپریشن ہے ان کا، انگریزوں کے قتل کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اور جب میں گھر سے نکلا تو دیکھا کہ ہر جگہ گلندام قتل ہوئے پڑے تھے. تو بہت پریگمیٹک آدمی ہے وہ غالب. اصل میں ہاں حسن پرست بہت تھے.
تو غالب نے یہ جو ہم موت کے بارے میں جو فیصل صاحب نے کہا، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کوئی بہت پیسمزم ہے. مطلب غالب کا ہم ان اشعار کے بلائے ایک بہت ایسا شعر لے لیتے ہیں جو کہ میرے خیال سب سے زیادہ بہت عام ہوگا، ہم سب کو یاد ہوگا. کیا ہے وہ؟ موت کا معین ہے، نیند کیوں. اب کہنے میں کتنی سادہ سی بات ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے اور نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. اب یہاں پہ وہی شاعر جو کام کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، آپ دیکھیے، ہم روز اس فیئر سے گزرتے ہیں کہ کب مر جائیں گے. یہ ہمارے ذہن میں بیک آف مائنڈ میں سوال اٹھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے اور نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. یہ جو آج ہم جس کانسیپشن میں جیتے نا، لیونگ ان ناؤ، لیونگ ان ناؤ، غالب آپ سے کہتا ہے کہ دیکھو وہ جو ایک دن معین ہے اس کو تم نے کتنا پھیلا دیا ہے اپنے لیے. وہ جو ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. اس بھر کو ذرا بھر کر پڑھیں، اس بھر کو ذرا اپنے ذہن میں بھر کر پڑھیں. نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. تو وہ آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھیے جو ہونا ہو رہے گا، کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا. موت کے بارے میں غالب کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہی ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھیے یو مسٹ لیو. اور اپنا فیئر آف ڈیتھ جو ہے اس کو اتنا آپ ایبسٹریکٹ کر دیں اور اتنا اس کو جسے کہتے ہیں کہ گلوریفائی کر دیں کہ وہ آپ کے لیے مسئلہ نہ رہے. اب ایک شعر آپ نے اور پڑھا تھا فیصلہ، میں چاہ رہا تھا کہ اس میں کون سا؟ یہ شروع میں جو آپ نے پڑھا تھا پیسمزم کے بارے میں. کس سے محرومی ہے قسمت، نہیں اگلا ایک اور شعر تھا. کہوں کس سے میں کہ کیا، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے. مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. تو یہ تو آپ دیکھیں کہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا پہلے کہ وہ جو اس کا عشق سے عشق ہے، ہی از ریڈی ٹو ڈائی ایوری ڈے. جو آدمی روز مرنے کے لیے تیار ہو وہ ایک دن مرنے سے کیا ڈرے گا. مسلمانوں کے پاس تو پھر ایک ہی دلیل ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ریلیجس کارڈ استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے نا، پھر اینٹی اسٹیٹ کارڈ بھی استعمال کریں گے لیکن پہلے ریلیجس کارڈ استعمال کیے. مجھے ایک بہت بڑے غالب کے اسکالر نے کہا، جن کا میں نام نہیں لوں گا، کہ غالب اور نیچے دونوں کو انہوں نے ایک ہی جملے میں استعمال کیا اور کہا کہ ان سے اپنے بچوں کو دور رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ان بچوں کو ہماری تہذیب سے دور لے جائیں گے، کیونکہ ان میں اگنوسٹسزم بہت ہے، یعنی ان میں شک اور ڈاؤٹ کرنے کا فلسفہ بہت گہرا ہے. تو ویسے تو جو میرا غالب والا حصہ ہے وہ اس سے اگری نہیں کرتا، لیکن کیونکہ فیس لی ہوئی ہے تو اس لیے میں ان سے اگری کرتا ہوں. بہت ہی ڈینجرس آدمی ہے، اور ان کو آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں ہوتے تو بلیسفمی کا پرچہ تو ہو چکا ہوتا ہے ان کے اوپر، خاص طور پہ ان شعروں کے اوپر. کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. اب آپ امیجن کریں اس سے بڑی بلیسفمی. اور پھر سب کو گو وہاں نہیں پر وہاں کے نکلے ہوئے تو ہیں، کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی. اور ایک ہی مسلمانوں کے پاس جب اس دنیا سے گزر کے جاتے اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں رہتے تو یہی خواہش تھی کہ جنت میں سب کچھ مل گیا تھا. اس کی بھی ایسی تیسی کر دی انہوں نے یہ کہہ کے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. اور پھر اعترافی بیان بھی کر لیا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کچھ کھسک گئے. پھر کہہ دیا خود سے کہہ دیا، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. غالب کا جو تصور مذہب ہے وہ ایک بہت ہی روایتی مسلمان کا مسلک ہے جس کو اب ہم سمجھ نہیں پاتے.
اور یہ اتنی چھپی ہوئی بات نہیں ہے اگر آپ یہ پردہ ہٹا لیں اپنی آنکھوں پر سے کہ آپ کو سچ نہیں دیکھنا اور آپ کو اسلامی روایت نہیں دیکھنی، آپ کو اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اور ایک ایسے مسلمان ہیں کیونکہ تب جو اسلام ہوتا تھا وہ بر صغیر کا اسلام ہوتا تھا، یا ایران سے آیا ہوا اسلام ہوتا تھا، یا ترکی سے آیا ہوا اسلام ہوتا تھا، یا ماوراء النہرین سے آیا ہوا اسلام ہوتا تھا. سعودیہ سے آنے والا اسلام بہت نیا اسلام ہے یہاں پہ اس ریجن میں. تو اب اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا بہت زیادہ، لیکن جس اسلام کا یہاں ذکر ہے، جس مذہبی تصور کا یہاں ذکر ہے، وہ چاہے برصغیر کے اسلام میں ہو یا احناد میں ہو، ہندوؤں کے ہاں ہو یا مسیحیوں کے ہاں ہو یا سکھوں کے ہاں ہو، جو موٹے موٹے مذاہب یہاں پر ہوتے ہیں، ان میں ایک بہت بنیادی فرق ہے. اب جو ہم نے مذہب کا تصور قائم کیا فیصل، وہ غالب آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو عشق کی طرح اپروچ کریں. ایک جگہ خود کہہ رہا ہے، طاعت میں تا رہے نہ میو انگبیں کی لاگ، دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر بہشت کو. تو وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اس لیے صرف عبادت کرتے ہیں کیونکہ وہ فیصل صاحب کی طرح کہیں سے فیس مل رہی ہو تو وہاں جائیں گے. اگر شراب اور شہد ملے، طاعت میں تا رہے نہ میو انگبیں کی لاگ. میں شراب کو کہتے ہیں، انگبیں شہد کو کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ جو اطاعت ساری چل رہی ہے آپ کی اہل مذہب کی، یہ سب میو انگبیں کے چکر میں ہے کہ بھائی وہاں پہ جا کے جنت میں، جیسے انہوں نے کہا نا کہ خیال اچھا ہے، تو اس لیے خیال اچھا ہے کیونکہ وہاں پر وہ پوری کی پوری لالچ کے اوپر مبنی ہے، اس لیے لاگ کا لفظ استعمال کیا. تو یہ جو لاگ کے در پردہ ہے، یہ کوئی عبادت تو ہے نہیں. تو کہہ رہے ہیں اس کو پرکھ کے دیکھ لیتے ہیں ہم، آپ کا مذہب ابھی چیک کر لیں، لٹمس ٹیسٹ کر لیتے ہیں اس کا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر بہشت کو، یہ جنت پکڑ کے دوزخ میں جلا دیتے. پھر دیکھتے ہیں کہ کون عبادت کرتے. طاعت میں تا رہے نہ میو انگبیں کی لاگ، وہ اس کے مخالف نہیں ہے کہ آپ خدا کو نہ دیکھیں اور اس کی عبادت نہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں آپ خدا کی نہیں کر رہے، آپ میو انگبیں کی عبادت کر رہے ہیں. تو در حقیقت وہ آپ کو بت پرستی سے نکال رہا ہے. وہ آپ کو اس مذہب کا قائل نہیں ہے جو پیسے کی عبادت کرتا ہے، جو شراب کی عبادت کرتا ہے، جو شہد کی عبادت کرتا ہے. اس کو مذہب سے اصرار نہیں ہے. مذہبی رویہ جو لالچ کی بنیادوں پر کھڑا ہو یا ڈر کی بنیادوں پر کھڑا ہو، اس لیے دوزخ میں ڈالنا بھی ضروری ہے کیونکہ وہاں سے ڈر بھی ختم کرنا ہے، کیونکہ آپ کہیں گے کہ بعد میں پھر ڈنڈے پڑیں گے وہاں جا کے. تو اب دوزخ اور جنت کو آپ اس ایکویشن میں سے نکالیں، پھر غالب آپ کو وہی. اب آپ عبادت کیوں کریں گے؟ کیونکہ آپ پھر عاشق ہیں، کیونکہ اب آپ میں سے یہ جو لالچ جیسی چیز ہے اس کا، مولانا نے کیا خوب کہا ہے کہ حرص مکمل بیماری ہے اور عشق اس کا مکمل علاج ہے. ٹھیک ہے. تو حرص یا جو لالچ ہے، کوزہ چشم حریصاں پر نشد تا صدف کانے نشد پر در نشد. صدف میں جو موتی ہے وہ تبھی آتا ہے جب وہ اپنا منہ بند کر لیتی ہے. اگر سمندر میں بیٹھ کے منہ کھولے رکھے تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی موتی نہیں پنپ سکتا اگر وہ لالچی رہے. سمندر تو ہے نا، پوری کائنات ہے. پہلے یہ آپ کا علاقہ ہے، پھر آپ کا شہر ہے، پھر آپ کا ملک ہے. پھر اگر آپ اس پر بھی قابض ہو جائیں تو پڑوسی ملک ہیں ان پر بھی قابض ہو جائیں، اس سے بھی ہو گیا تو پوری دنیا پر قابض ہو جائیں. پھر ہو گیا تو آپ چاند پر قابض ہو جائیں، پھر مارس پہ چلے جائیں اور وہاں بھی، اور اگر کوئی ایلین مل جائیں تو ان کو بھی آپ سرنگوں کر کے. لیکن یہ حرص ختم نہیں ہو سکتا. تو اس سمندر میں جہاں پر بہت کچھ ہونے کا ہے، منہ بند کر لینا ایک قناعت ہے نا. اس سے وہ جب صدف منہ بند کرے گی تو اس میں موتی پروان چڑھے گا. تو اس حرص سے چھٹکارا پانا ہے بھائی. تو وہ مذہب جو حرص کی تقویت کرتا ہے، جو لالچی بناتا ہے آپ کو، یعنی وہ تو پھر کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے نا. مجھے کہہ رہے ہیں میں سر رانا آصف میرا نام ہے، جرنلزم میرا پیشہ ہے، اور شاعری بھی سمجھ لیں گے پیشن کیا کہیں، بس پڑھتے لکھنے کا شوق ہے اس کو. اچھا بس اب اس کو ہم آخری میں، ہم بات ہماری ہو رہی تھی مطلب جو فیصل صاحب نے بہت سے ایسے لفظ استعمال نہیں کیے اس الزام میں جو کہ یہ کر سکتے تھے. تو سر تھینک یو فار دس.
غالب کو اصل میں بھائی سیدھی سی بات ہے، وہ جینیس ہے نا. تو جینیس جو ہے وہ عمل میں یوٹیلیٹیرین ضرور ہو، فکر میں یوٹیلیٹیرین نہیں ہوتا. وہ سوچنے میں مفاد پرست نہیں، یعنی اپنی فکر جب پیش کرے گا تو وہ یہ نہیں پتہ چلنے، یہ اس کی خوبی ہوتی ہے کسی بھی مفکر کی، وہ کسی بھی فکر کو کسی مفاد یا کسی فائدے کی تناظر میں نہیں دے سکتا. تو مذہب تو ایک بہت بڑا آئیڈیا ہے، چاہے آپ اسے ریجیکٹ کریں چاہے اسے آپ اون کریں. تو غالب کے ہاں جو مذہب سے متعلق رویہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب سے مخالف جتنے بھی آئیڈیاز ہیں ان سے کورسپونڈنس کی حالت میں رہتا ہے. وہ ہمیشہ اس پوری جو ایک کشمکش ہے نا، کشاکش ہے، وہ اس سے کورسپونڈنٹ میں رہتا ہے. اور وہ کس طرح رہتا ہے، میں اگر ایک شعر میرے ذہن میں تھا کہ میں ایک آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا، وہ مشہور ہے شعر ہے، اصل شہید و شاہد و مشہود ایک ہے، حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں. اس میں ایک جو شعر ہے نا یہ بڑا دلچسپ ہے اس کا، اتنا ہی مجھ کو اپنی حقیقت سے بودھ ہے، جتنا کہ وہم غیر سے ہوں پیچ و تاب میں. مجھے اپنی جو ریئلٹی ہے نا اس سے میں اتنا ہی دور ہوں جتنا غیر کے ہونے سے میں بے چین ہوں، اور اس کا بھی وہم ہونے سے. یعنی آپ انسان ہمیشہ اپنے غیر سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. ہم کسی بھی چیز کو اس کے غیر کے سمجھے بغیر آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. غالب ہمیشہ جو آئیڈیا آف ریلیجن ہے، جو کہ سوال ہے اسی ایگزسٹنس سے متعلق، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا بھائی 3 سوال ہی نا، چیست آدم، چیست عالم، چیست حق. بھائی عالم کیا ہے، میں کیا ہوں، سچائی کیا، یہ 3 سوال ہیں نا. اس کے اوپر مختلف ڈسکورسز ہیں. جو ایک ڈسکورس ہے مذہب کا وہ اس کے ساتھ بھی رہتا ہے، لیکن اس کے مخالف بھی ہمیشہ کورسپونڈنس کی حالت میں رہتا ہے. اس کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دیر ہر نہیں، حرم نہیں، در نہیں، آستہ نہیں، بیٹھے ہیں راہ گزر پہ ہم، کوئی ہمیں ستائے کیوں. اب اب یہ کیا ہے، دیر کیا ہے؟ یعنی یہ 2 بڑی تھیولوجیکل جو ٹریڈیشنز ہیں ان کے 2 بڑے علامتیں ہیں. دیر یعنی مندر یا ایسی مذہبی روایت جو کہ اس حرم کے کانسیپٹ سے باہر ہیں. اور حرم کیا ہے، وہ جو پورا ہمارا ایک سمجھنے کے ابراہیمک پورا جو وہ روایت ہے، یہ 2 اس کی بڑی علامتیں ہیں. وہ کہتا ہے نہ میں حرم پہ بیٹھتا ہوں نہ میں دیر پہ بیٹھتا ہوں. اب آ جائیے، جب آدمی دین کا نہ رہا تو دنیا میں تو کہیں کا ہوگا. تو وہ کہتا ہے در نہیں، آستہ نہیں. در ہے کسی کی پرسنل پراپرٹی اور آپ اس کے سامنے جا کے بیٹھتے ہیں کسی اپنی غرض سے، تو میں تو یہ بھی نہیں کرتا. اور آستہ کیا ہے، جہاں سب لوگ جا رہے ہیں کسی نہ کسی مراد کو حاصل کرنے کے لیے، تو میں تو وہاں بھی نہیں جانتا. میں کسی آئیڈینٹی سے نہیں جڑتا. بیٹھے ہیں راہ گزر پہ ہم، کوئی ہمیں ستائے کیوں. اب آپ مجھ سے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اگر میں یہاں پہ تھوڑا سا اس کو تبدیل کر دوں، دیر از اے وے آف لیونگ، حرم از اے وے آف لیونگ. کسی کی عشق میں کسی کے در پہ بیٹھ جانا از اے وے آف لیونگ. جہاں سب کسی کے عاشق ہو جائیں اس عشق میں مبتلا ہو جانا از اے وے آف لیونگ. لیکن میں ان میں سے کسی وے آف لیونگ پہ نہیں ہوں. آئی ایم جسٹ سٹنگ آن دا وے. آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹرانسینڈ کہ یہ جو میرا ایکسپیرینس ہے چیزوں کو دیکھنے کا، میں ابھی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا کسی چیز سے. میں ابھی راستے پہ بیٹھا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کب کہاں کوئی ایسی چیز مجھے ملے گی جہاں مجھے اپنے آپ کو اس سے ایفیلیٹ کرنا بھی ہو یا نہیں بھی کرنا. اور میں راستے پہ بیٹھا ہوں اور بس. اور راستے پہ بیٹھنے میں پھر اس میں ایک بہت سی باتیں کہ راستے میں بیٹھا ہوں اس کو کسی چیز سے غرض نہیں ہے، اس کو کوئی سفر نہیں کرنا، وہ اس انتظار میں ہے کہ راستہ بول اٹھے کہ اب چل پڑو. اچھا بس اس پر ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ عشق کے سفر پہ نکلیں گے تو رستے میں بیٹھے ہونے کی وجہ سے غالب صاحب کی ملاقات ضرور ہو جائے گی. ایک اس میں اہم بات یہ بھی ہے، تو وہ اس وقت پریکٹیکل بھی ہو جائے گا، اس وقت ریلیونٹ بھی ہو جائے گا. جب آپ یہ چوز کریں کہ آپ ایک عشق کی زندگی گزاریں گے، تب آپ اس کی ریلیونس کو بھی دیکھ لیں گے، تب آپ اس کی پریکٹیکیلٹی کو بھی دیکھ لیں گے. بس یہ سیشن اب اختتام کی طرف لے جاتے ہیں کیونکہ ہم انکروچ کر رہے ہیں اب غزل کی محفل پہ.
لیکن میری آخری دلیل جس پہ آپ لوگوں کو اجازت نہیں ہوگی کہ آپ کچھ بھی کہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہی راستہ ہے یہ کیس جیتنے کا کہ آپ کی زباں بندی کر دی جائے. تو غالب جو ہے وہ ایک اینٹی اسٹیٹ آدمی بھی تھا, اور اس کی میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال یہ ہے کہ اس زمانے میں اس کو اندازہ تھا کہ 27ویں امینڈمنٹ آ رہی ہے اور اس قسم کی حکومت قائم ہو جائے گی, جو ایک انتہائی اچھی حکومت ہے, صرف لوگوں کے فلاح کے لیے کام کرتی ہے, کبھی لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتی. تو اس کو اندازہ تھا کہ یہ آ رہی ہے. تو اس شر پسند شاعر نے اس زمانے میں 27ویں امینڈمنٹ کے خلاف ایک شعر لکھ دیا اور اس حکومت کے خلاف شعر لکھ دیا. شرع و آئین پر مدار سہی, ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی, لا حول ولا قوت. دوسری مثال اینٹی اسٹیٹ ہوتی, اس کو معلوم تھا اسامہ بن لادن کے بارے میں. یہ اس زمانے میں دیکھیے آپ اس کے کنیکشن امپیریلسٹ پاور سے. اب یہ شعر جس طرح میں پڑھوں گا اور اس کو لنک کروں گا, اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وکیل جو ہیں وہ اقامہ کا اور عدت کا کیس کس طرح بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو. ہوئے مر کے ہم جو رسوا, ہوئے کیوں نہ غر کے دریا, نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. آئی ریسٹ مائی کیس. بہت بہت شکریہ جی.